ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور چپکے چپکے ان کا پیچھا کرنے لگے کہ دیکھوں کہ امیر المومنین اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے، پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو ذہن میں بٹھا لیا اور صبح اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی اپاہج نابینا خاتون رہتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ شخص تمہارے گھر میں کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شخص میرے پاس کافی عرصے سے آ رہا ہے اور میں چونکہ معذور ہوں لہذا یہ میرے گھریلو کام کاج کر دیتا ہے، میری تکالیف دور کر دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے طلحہ، تیری ماں تجھے روئے، تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خواری کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا اور ان کی بحیثیت مدد کرنا،
یہ ایک عظیم سعادت ہے. اور اگر تمام اسلامی بھائی امام عاشقان رسول اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے کم از کم ان لوگوں کی خیریت ضرور دریافت کرنی ہے جن کا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ایک پرامن معاشرے کے ساتھ ساتھ امت کی خیر خواہی کے جذبے سے بھرپور مدنی ماحول یہ بنانے میں معاونت ملے گی. اور اس امت کی خیر خواہی کا اپنے اندر جذبہ بیدار کیجیے. میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدین، متعلقین، محبین کو خیر خواہی کی تلقین فرماتے ہیں، اور آپ کا ذاتی عمل بھی یہی ہے. امیر اہل سنت کے خیر مدنی چینل پہ تو بارہا اس طرح کے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ کسی کی تعزیت کر رہے ہیں، کسی کی عیادت کر رہے ہیں. اور جب بھی امیر اہل سنت کو دیکھا گیا کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی فلاں کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو حتی المقدور اس کی غمخواری فرماتے ہیں. اور آپ نے اپنے متعلقین کو جو مدنی انعامات عطا فرمائے اس میں اس بات کی بھی ترغیب دلائی. چنانچہ اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات میں سے 53 نمبر کا جو مدنی انعام ہے وہ کیا ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کی گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غمخواری کی، اس کو تحفہ خواہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کوئی رسالہ ہی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا. تو سیرت فاروق اعظم ہو، سیرت عثمانی غنی ہو، سیرت صحابہ ہو یا سیرت آقا ہو، غمخواری، خیر خواہی، دل جوئی، اس کی ایسی پیاری پیاری مثالیں ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی سیرت میں ملتے ہیں کہ واقعی یہ ان کا ہی حسن اخلاق، یہ ان کا ہی یہ انداز تھا کہ جس کے سبب آج یہ اسلام کا گلشن جو ہے وہ لہلہاتا نظر آ رہا ہے. اور بدقسمتی سے مسلمان جو مذہبی تعلیم کو بھلا چکا اور آج کل کی اس میں مفاد پرست معاملات ہو گئے کہ ہمارا اگر کسی سے کوئی غرض ہے، کوئی کام نکلتا ہو تو ہم بھی اس کا کام کریں گے. ہمارا اس سے اگر کوئی تعلق نہ ہو تو سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ غمخواری نہیں کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی سیرت کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس گلی کوچوں میں مدنی دورہ فرما رہے تھے. تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے ارد گرد رو رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے عرض کی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ وہ بولی کہ میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے اس پر پانی چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں. تو یہ سن کر سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، فوراً واپس لوٹے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی سی بوری میں آٹا، گھی، چربی، چھوارے، کپڑے اور روپے منہ تک بھر لیے اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمائے کہ اسلم یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو. تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین اسے میں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اسے میں ہی اٹھاؤں گا
کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہی ہونا ہے۔ پھر وہ بوری اپنی پشت مبارک کو اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے، اس دیگچی میں آٹا، چربی، چھوارے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا، کھانا تیار کرنے لگے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد باہر صحن میں تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے۔ آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ میں آپ کے روب کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا، آپ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام سے دریافت فرمانے لگے، تم جانتے ہو میں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں بیٹھا تھا؟ غلام نے عرض کی نہیں، تو ارشاد فرمایا جب میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر جاؤں، لہذا جب بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا۔ اے کاش کہ ہمارے ان اسلاف اور ان بزرگوں کی سیرت کی کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی دکھیاروں کے دلوں میں کچھ محبتیں بڑھانے، کوئی نہ کوئی اس طرح کا حصہ لینے کا ہم کو بھی سعادت مل جائے۔ ورنہ واقعی آج پتہ ہوتا ہے کہ فلانا بیمار ہے، فلانا پریشان حال ہے، لیکن ہم آگے بڑھ کر اس کے سہارا نہیں بنتے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی ایسی دل جوئی کی کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ اور مال ہونے کے سبب بھی بسا اوقات ہمارا دل نہیں بڑھتا ہے، جیسے بارہا امیر علیہ سنت نے اس معاملے میں ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم دوستوں میں ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیں گے، لیکن اگر کوئی دیکھے تو وہی شخص اپنے گھر میں خرچ کرتا نظر نہیں آتا۔ باہر کے سارے لوگوں سے اس کی اچھی دوستی ہوگی، لیکن اپنے سگے بھائی سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہوتا۔ محلے کے سارے بزرگوں کی عزت کرتا ہے، لیکن سگے باپ کی عزت کا معاملہ جہاں آتا ہے تو اس میں اس کی کوتاہی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف و بزرگان دین مسلمانوں کی غمخواری خیر خواہی میں جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آتا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ منقول ہے کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو یہاں کا پانی نمکین انہیں راس نہ آیا۔ بنی غفار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ملک میں ایک پانی کا میٹھا چشمہ تھا جسے روما کہا جاتا تھا، وہ اس کی ایک مشق ایک مد کے عوض بیچتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چشمہ میرے ہاتھ ایک چشمہ بہشت یعنی جنتی چشمے کے عوض بیچ دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اور میرے بچوں کا گزارا اسی پر ہے، مجھ میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں۔ جب یہ خبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے وہ چشمہ مالک سے 35,000 درہم میں خرید لیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جنتی چشمہ عطا فرما رہے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو حضور مجھے عطا فرمائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جس وقت مسلمانوں کو پانی کے حوالے سے شدید پریشانی تھی، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا چشمہ خرید کر رائے خدا میں وقف کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں، اس کی حاجت پوری کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو اس کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ شخص، یاد رکھیے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو محتاجوں کی مدد کرتا، غریبوں کی داد رسی کرتا، غمگینوں کی غم گساری اور پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے، کیونکہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے
اللہ عز و جل بھی اس پر رحم و کرم کی ایسی بارشیں عطا فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر طرف بہاریں ہی بہاریں آ جاتی ہیں. کہتے ہیں نا کر بھلا تے ہو بھلا، کر بھلا تے ہو بھلا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا. جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. ایک کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے، ایک کاش. دعا کریں آمین کے زور سے، اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے. اور یہ اس کا تعلق مال سے نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس بہت سارا مال ہو تبھی ہم مدد کر سکتے. دیکھیں اگر 3-4 روٹیاں ہوں اور ایک آدھ روٹی چھوڑ کر اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، کبھی عمل کر کے تو دیکھیں، کسی کے دل کی دعا لے کر تو دیکھیں، تو پھر دیکھیں کہ کیسا بیڑا پار ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کو چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے. اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرنے اور ان کی مشکلات آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں ڈالنی ہوگی، وہ یہ کہ بسا اوقات اگر آزمائش آتی ہے، مالی طور پر تھوڑا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ اگر کوئی غریب ہوتا بھی ہے نا تو وہ بھی دوسروں کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. اس کی اچھی گاڑیوں پر، اس کے اچھے موبائل پر، اس کے اچھے رہن سہن پر، اس کے گھر میں پکنے والے کھانوں پر، اس کے لباس پر اور اس کی آسائشوں کو دیکھ کر وہ بڑا کڑتا ہے. اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ معاشرے کا کمزور آدمی سمجھتا ہے. جبکہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غریبوں اور مسکینوں کے جو فضائل بیان کیے احادیث میں، اس کو سنیے اور دیکھیے کہ اس معاملے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ وہ مسلمان جو آج اہل دنیا کی نظر میں حقیر تصور کیے جاتے ہیں. جی ہاں، بسا اوقات غربت کے سبب خاندان میں ہی جو بڑے سرمایہ دار خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں یار کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے، ہم چونکہ مالدار نہیں ہیں تو ہمیں جناب یہ اچھی اچھی دعوتوں میں نہیں بلاتے، ہمارے گھر میں کوئی آتا نہیں ہے، یہ سب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں. میں غریب ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں آتا، مجھے دعوت اس طرح سے نہیں دی جاتی، مجھ سے لوگ اس طرح ملاقات نہیں کرتے. تو غریب سمجھ کر حلقہ احباب سے جن کو دور کر دیا جاتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ یہی لوگ جنت کے لیے باعث عزت و عظمت ہیں. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ غریبوں کے ملجا و ماوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے کہ جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے. جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں صرف کمزور، لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم فرماؤں گا. اور دوزخ سے فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا. حضرت سیدنا علامہ علی بن سلطان محمد قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک میں موجود لفظ ضعفاء کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں کمزوروں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں.
تو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ سنیے کہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جی ہاں، وہ خوش نصیب مسلمان جو دنیا میں فقر و فاقہ اور غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو کیسے عظیم الشان انعام ملیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء یعنی غریب لوگوں کی ہے۔ تو دنیا میں اگر غربت کی زندگی گزاری بھی کتنے سال، کتنے ماہ، کتنے دن، بسا اوقات حالات صحیح ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھار کوئی ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کی نعمتوں پر شکوہ کرتے ہیں کہ آج کاروبار بہت مندہ ہو گیا، آج یہ پورا نہیں ہو رہا، آج یہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غربت و مسکینی تو وہ آزمائش ہے کہ جس میں مبتلا مسلمان اگر صبر کا دامن تھامے ہوئے غور و فکر کرے تو اسے پتا چلے گا کہ احادیث مبارکہ میں غرباء و مساکین کے کتنے فضائل بیان کیے گئے۔ اسلام میں ایسے لوگ حقیر نہیں بلکہ لائق محبت ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مساکین سے محبت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں حیات، مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما۔ تو غربت و مسکینی اپنی معیت میں کتنی برکتیں لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گروہ مسکین میں شامل ہونے اور گروہ کو اپنی رفاقت کی برکتوں سے نوازنے کی خواہش اور ان سے محبت کی تلقین فرمائی۔ اور بڑی وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مال ملنے کے بعد ذرے پھر اپنا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جھاڑنا، ڈانٹنا، حقیر تصور کرنا، دل آزاریاں کرنا۔ تو آج دنیا میں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اس کو تو فضائل سن لیے اس نے، لیکن جس کے پاس مال ہے اور اس مال کے سبب اگر وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی مال۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ڈر جاؤ، لرز اٹھو، حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، سخاوتوں، فلاحی کاموں، بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت کے دن خالی کا خالی رہ جائے گا، کبھی گالی دے کر، کبھی تہمت لگا کر،
بلا اجازت شرعی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، کبھی بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر، عاریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قصدن نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ جی ہاں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیے۔ اور ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر تنگ دستی ہو جائے تو اس کے لیے بزرگوں کے چند عطا کردہ اوراد و وظائف ہے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے غریب فائدے میں ہے، اس رسالے کے صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن شیراویہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ عز و جل کے مشہور و مقبول ولی سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک تندرست حاضر ہوا اور اس نے اپنی غربت کی شکایت کی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ ورد زباں رکھ، ما شاء اللہ کانا، کیا؟ ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا، ما شاء اللہ کانا۔ وہ شخص یہ ورد کرتا ہوا گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کو ایک تھیلی دی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ جب اس شخص نے تھیلی کھولی وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی، وہ بہت خوش ہوا اور وہیں سے واپس پلٹ کر حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ اس پیش آنے والے واقعے کی رودات سنا سکے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہی فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس کیوں آیا؟ اللہ الرحمن عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ جا، ما شاء اللہ کانا، کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک اور روزی میں برکت کا بہترین نسخہ یہ سماعت فرمائے کہ سیدنا سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں اگر مال مل جاتا ہے تو اگر مثال تنگ دست ہے، کہیں سے اگر ہماری مدد ہو جائے، ہمیں مال مل جائے اور ہم خوشحال ہو جائیں تو کیا اپنی کیفیت پاتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں؟ ایسا نہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 246 پر ہے، یا ملکو یا ملکو یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ اب کوئی آ کر کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، دعا کرے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی تو دعائی قبول نہیں ہوتی۔ تو نمازوں کی پابندی یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنے رب عز و جل کے عطا کردہ احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ان احکامات پر عمل کون کرے؟ جس کے پاس علم ہو، اور علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی رحمت ہے۔ آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے آپ کے مساجد میں درس ہوتے ہیں، درس میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ اور ویسے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کی تو کیا ہی خوب بہاریں ہیں۔ سنیے،
فیضان سنت جلد اول صفحہ 980 پر ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو پریشان حال ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشکلات آسان ہو جائیں۔ سنیے، اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے ماحول میں آنے اور سلسلے روزگار پانے کا واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا کہ 19/6/2003 کو ایک اسلامی بھائی کے دعوت دینے پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی طرف رخ ہوا، مگر پابندی نہیں تھی، بے روزگاری کے سبب پریشانی تھی۔ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس یعنی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت اور برکتوں نے مجھ گناہگار پر مدنی رنگ چڑھا دیا، جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس پورا کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن بعض دوستوں نے بتایا کہ KEAC کو ملازموں کی ضرورت ہے، ہم نے درخواستیں جمع کرا دی، آپ بھی کروا دیجئے۔ میں نے عرض کی کہ آج کل صرف درخواستوں پر کہاں، سفارشوں بلکہ رشوتوں پر نوکریوں کی ترکیب بنتی ہے۔ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سفارش ہے نہ کچھ مال ہے کہ کسی کو دے سکے۔ بالآخر ان کے اصرار پر میں نے درخواست جمع کرا دی۔ ابتداً تحریری ٹیسٹ ہوئے، پھر انٹرویو کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کی صورت بنی۔ بے شمار اثر و رسوخ والی درخواستوں کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا۔ فائنل انٹرویو میں گھر والوں نے زور دیا کہ پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ، مگر میں تو عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں پہنچ گیا۔ افسر نے میرا مذہبی حلیہ دیکھ کر مجھ سے بعض اسلامی سوالات کیے، میں نے بآسانی ان کے جوابات دیے، کیونکہ الحمدللہ میں نے سب مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں سیکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ بغیر کسی سفارش اور رشوت کے مجھے ملازمت مل گئی۔ ہمارے گھر والے دعوت اسلامی کے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور مدنی ماحول کی برکت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں دعوت اسلامی کی علاقائی مشاورت میں خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں سنتوں کے ڈنکے بجا رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مشکلات آتی ہی ہیں دور ہونے کے لیے۔ جی ہاں، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو آپ کو ایسی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ نگران شورا کا ایک بیان ہے، ویسے تو تمام ہی بیانات بابرکت ہوتے ہیں، انہی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت آخر میں آپ نے بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر کوئی ایسا جملہ لکھواؤ کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں اور دکھ غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وہ وزیر تھا بڑا عقل مند، اس نے جا کر جملہ لکھوا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا۔ اب وہ بادشاہ خوشی میں دیکھتا تھا، اوہو یہ وقت گزر جائے گا، دکھی ہو جاتا تھا، اور جب کبھی دکھ میں دیکھتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو ہمیں بھی آنے والی مشکلات، تکلیفوں، بیماریوں پر گھبرانا نہیں چاہیے کہ گھبرائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا آج بھی اپنے دکھیاروں کی، پریشان حالوں کی فریادیں سنتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر